السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ بعض زندگی انسان سے بہت ہی مشکل فیصلے لیتی ہے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے حالات اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان سب کچھ جانتے پوچھتے بھی غلط راہوں پر چل نکلتا ہے۔ اسے خبر نہیں ہوتی کہ اسے کس راستے پر چلنے کا حکم ہوا تھا اور وہ کسی راہ کے لیے زیادہ سفر تیار کر بیٹھا ہے۔ اور اگر انسان سفر شروع کر دے تو واپسی کے راستے مشکل ہو جایا کرتے ہیں۔ میرا شوہر بھی اسی راستے کا مسافر تھا جس کی کوئی منزل نہ تھی، مگر میں کیسے یہ سب ہونے دے سکتی تھی؟ عورت کی عزت شوہر سے ہوتی ہے۔ عورت کا امان بڑھانے کے لیے شوہر کا خود عزت دار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں تو شادی کی رات ہی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ میری ساس دندناتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، بی بی تم جس کمرے میں بیٹھی ہو نا، یہ تمہارے دیور کا کمرہ ہے۔ تمہارا شوہر کچھ کماتا نہیں ہے، جو کماتا ہے وہ استعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ایسی کمائی کو بندہ کہاں لگاتا پھرے؟ بیوی کا کام شوہر کی تربیت کرنا ہوتا ہے، اسے سیدھے راستے پر لانا ہوتا ہے۔ تم اپنے شوہر کو سمجھا دینا کہ جلد از جلد اپنی کمائی کا بندوبست کرے تاکہ تمہیں اچھا کمرہ مل سکے اور تم اپنے دیور کے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے بنائے ہوئے گھر میں رہو۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے تو جیسے کلیجے پر خنجر چل گیا۔ اگر ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا تو مجھے رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میرے دل میں ہزاروں خیال آنے لگے۔ اگر میرا شوہر کماتا نہیں تھا تو بھائی نے میری شادی ایسے شخص کے ساتھ کیسے کر دی؟ وہ کتنی آسانی سے مان گئے تو کہتے تھے میرا رشتہ تو دیکھ بھال کر کریں گے، پر نہ جانے کیوں وہ ساری باتیں محض بہلاوے کا سامان لگیں۔ یہ ظالم سماج عورت کی کب سنتا ہے؟ پہلے اسے بہت سمجھایا جاتا ہے اور ہر بات کو منوعن مان لینے کے بعد عہد و پیمان ہوتے ہیں اور پھر اس پر سارے جہان کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری تو جان ہی حلق میں اٹک گئی تھی، یہ سوچ کر کہ میں جس کمرے میں ہوں میرے شوہر کی ملکیت ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ میں اسی طرح پریشان بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک بار کھلا، ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے ہے یا پھر شاید شادی والے دن کی مناسبت سے تیار ہوئی تھی۔ اس کی شکل میری ساس سے نہیں ملتی تھی، کالی کلوٹی تھی، آنکھوں میں سرما لگا تھا اور کپڑے بھی ڈھنگ سے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے قریب آئی اور میرے کان میں کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کی حرکت بہت بری لگی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، بی بی میں تو تمہارے بھلے کی بات کرنے آئی ہوں، اگر تم سننا چاہتی ہو تو سن لو ورنہ میں واپس چلی جاتی ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بہت بے نیاز ہے، اسے میری کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اور صرف مجھے میرے بھلے کی خاطر کچھ بتانے کے لیے آئی ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، یہاں پر ہر کوئی نہ کوئی راز اشکار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سننے کی حامی بھر لی۔ کہنے لگی، بی بی یہ تو میں تو کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، پر اس گھر کا جو چھوٹا بیٹا ہے، یعنی جو آپ کا دیور ہے نا، وہ بڑا خطرناک انسان ہے۔ خطرناک انسان؟ کیسے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ارے بی بی بس کیا بتاؤں، میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے۔ گھر کا بھید کھولنے کا دل تو نہیں کرتا، ہر عزت ایک جیسی چیز ہے، میں آپ کے لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ پہیلیاں کی بجواریوں میں جو غصہ آ رہا تھا۔ باجی یہاں بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے آپ کے دیور کو جیل جانا پڑا تھا۔ مگر وہ کیوں؟ میں مزید خوف زدہ ہو گئی۔ باجی انہوں نے ایک دکان میں لڑکیوں کی دکان میں کیمرہ لگا دیا تھا۔ اس کے کیمرے میں ہر وہ لڑکی کی ویڈیو جمع کرتے رہے۔ جب پولیس کو پتہ چلی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ لیکن لڑکیوں کی عزت تو گئی نا باجی۔ کام کرنے والی نے یہ بات کہہ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو جرائم پیشہ لوگوں کا گھر ہوا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ میں کہاں پھنس گئی۔ شوہر کماتا نہیں ہے، دیور برا آدمی ہے، ایک ایسا عجیب گھرانہ ہے۔ کیا میرا بھائی ان سب کے متعلق جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو مجھے اس آگ میں کیوں جھونک دیا؟ میرے بولنے سے پہلے وہ لڑکی بول اٹھی، لیکن میں آپ کو ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے متعلق ہے۔ اس سے میرے کان کھڑے کر دیے۔ غور سے سنیں جی، اس کمرے میں نا انہوں نے کیمرہ لگا رکھا ہے۔ میں نے ان کے دوستوں کی اور ان کی چھپ چھپ کر باتیں سنی ہیں۔
وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بھائی اور بھابھی کو اپنے کمرے میں جگہ دے دوں گا، پر مفت میں نہیں دوں گا، بلکہ کیمرے میں کیمرہ لگا کر رکھوں گا اور بعد میں انہیں ویڈیو بنا کر بلیک میل کروں گا۔ کام والی کی بات سن کے میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ویڈیو بنائے گا، اس کی اتنی ہمت، کوئی تمیز، حیا، شرم ہے؟ اس سے میں غصے سے کہنے لگی، ارے ایسا مت کہیں ورنہ وہ بہانہ بنا کر آپ دونوں کو کمرے سے نکال دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں اور کوئی جگہ نہیں ہے، دوسرا کمرہ تو اماں جی کا ہے، میرا کیا ہے، میں تو سین میں پڑی رہتی ہوں، تم یہاں کام کرنے آتی ہو۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ عورت جو کہ کام کرنے آتی ہے، یہ گھر اگر اتنا ہی غریب ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، تو کام والی کہاں سے رکھ لی؟ میں تو ان کے اچھے وقتوں میں آئی تھی، اب تو بس کبھی کبھی برتن دھونے کے لیے آ جاتی ہوں، یا پھر شادی بیاہ کے موقع پر۔ اسے فوراً بات سنبھال لی تھی۔ میں نے مزید سوال جواب نہیں کیے، پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے اس کمرے میں کیمرہ لگا رکھا ہے، مجھے بتاؤ کہاں لگایا، میں اکھاڑ پھینکوں گی۔ مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہیں بھی لگایا ہوگا، ان کے ساتھ بڑے تیز لوگ ہیں، وہ جو بھی کہ ایسا کام کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، بلکہ اگلے بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ خواہ بات کو باہر کریں گی تو میرے لیے بھی مصیبت آ جائے گی، وہ تو یہی سمجھیں گے نا میں نے ان کی زندگی خراب کر دی ہے، میں نے ان کا اتنا بڑا منصوبہ بگاڑ دیا ہے، اس سے اچھا ہے کہ آپ چپ چاپ صبر کر لیں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں صبر کر لوں؟ لیکن اگر کچھ ہو گیا، اس نے ہماری ویڈیو بنائی، تو میں کیا کروں گی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کرنا کیا ہے بی بی جی؟ آپ اپنے کمرے میں اندھیرا رکھیے گا، آپ کو نہیں پتا کہ اندھیرے میں کیمرے بھی کچھ ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر آپ کے شوہر کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، آپ کو کیمرے والی بات پتہ چاہیے، ورنہ آپ کو طلاق ہو جائے گی، گھر میں بہت بڑا ہنگامہ آ جائے گا۔ اس لڑکی نے تو میرے ہوش حواس اڑا دیے۔ پھر میں کیا کروں؟ کیسے اپنے شوہر کو کہوں کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہے؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کمرے کا بلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب کر دیں۔ خراب کر دوں؟ مگر کیسے؟ آپ اجازت دیں تو میں اس کی تار کو خراب کر دیتی ہوں، پھر بلب تو ٹھیک ہونے سے رہا، اور آپ کا شوہر آ کر کمرے کی کھڑکی کھولے گا، اور کھڑکی کھولے گا تو پھر ایسی کوئی بات نہیں کرے گا کہ آپ کو کیمرے میں آنے کا ڈر ہو۔ میں اس کی ساری باتیں سمجھ گئی تھی، بات تو اس نے بالکل صحیح کی تھی۔ اگر کمرے کا بلب خراب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے نہ مجھے کوئی خطرہ تھا، نہ کیمرہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ کمرے کا بلب خراب کر دو۔ اسے 2 منٹ میں بلب کے اوپر سے تار کاٹ کر اسے خراب کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بس باجی، اب آپ کا شوہر آئے گا تو آپ آرام سے اسے کہہ دینا کمرے میں بلب خراب ہو گیا ہے، شادی والے دن تو وہ بلب ٹھیک کرانے تو جائیں گے نا، بات آئی گئی ہو جائے گی، پھر اس طرح دن گزر جائیں گے، اتنے میں آپ لوگوں کو اپنے کمرے کا بندوبست ہو جائے گا۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ زندگی نے کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے اور اب آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، لیکن معلوم بات میں ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت کے لیے خبردار کیا جا رہا ہے، جس کی حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے۔ میں اس کی باتوں پر یقین تو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ انجان لڑکی پر اتنا بھروسہ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن یقین کیے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، یوں میں نے اس کی بات مان لی۔ اب کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کام والے کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا، ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اب میں اس کا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور میں بھی اس کے لیے تیار ہوئی تھی، پر وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی کیسی مجبوری اور بے بسی تھی۔ انہوں نے مجھے آتے ہی سلام کیا، ان کی آواز میں عجیب سی علاوت اور شیرینی تھی۔ میں نے ان کا سلام کا جواب تو دیا تھا، پر میرا دل بہت بے چین تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اپنے شوہر سے کیا بات کروں۔ تبھی وہ میرے قریب آیا، مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، ڈرو نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، پر یقین کرو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کھو سکتا ہوں۔ میں نے اپنوں کی خوشی کے لیے بھی بہت کچھ قربان کیا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ شوہر کے لیے بیوی سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، وہ اس سب کے لیے سب سے معتبر شخصیت ہوتی ہے۔ تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اپنے شوہر کی میٹھی باتیں سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں جان گئی تھی یہ سب دل سے کہہ رہا ہے۔ مجھ سے شادی ہو جانے پر وہ ایک طرح سے خوش ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا ان سے کہوں گی کہ کمانا شروع کر دیں تاکہ ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں۔ مجھے یقین تھا میرا شوہر مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تن تنہا کبھی نہیں رکھے گا، وہ جانتا تھا مجھے اس کی قدر ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اچانک میرے شوہر نے بات چیت بند کر دی اور مجھ سے کہنے لگے، اچھا تم جا کر اپنا میک اپ وغیرہ صاف کر کے سو جاؤ، مجھے ابھی کچھ کام کرنے ہیں۔
میری شوہر کی باتیں سن کر میں غسل خانے میں آ گئی، پچھتانے لگی کہ اپنے کمرے کی بتی تو کم از کم آن رکھتی۔ تو مجھے اندھیرے میں اپنا کمرہ میک اپ صاف کرنا پڑا تھا، اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ غسل خانے میں تو ویسے بھی بلب ہوتا ہے، لیکن یہاں کا بلب بھی جان بوجھ کر خراب کیا گیا تھا۔ یہ تو کام والی نے نہیں کیا تھا، پھر کس نے کیا؟ دل میں خیال آتے ہی میں کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اب تو مجھے بنا بنایا منصوبہ لگ رہا تھا کہ کہیں کام والی نے میرے ساتھ کچھ چکر تو نہیں کیا۔ یہ دل میں خیال آتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ صبح اٹھ کر اس سے لازمی اس بات کی تفتیش کروں گی کہ اس نے مجھے غلط مشورہ کیوں دیا۔ خیر میں نے اور کوئی بات نہیں کی اور کمرے میں واپس آ کر سو گئی تھی۔ میرا شوہر اب کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ کہیں باہر جا چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو شاید خوشبو کا بہت شوق تھا۔ خیر ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگی، میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، جلدی اٹھو، تیار ہو جو، میں نے تمہیں مہمانوں سے ملوانا ہے۔ میرا شوہر کہیں بھی نہیں تھا۔ اچھا کیا، عثمان مہمانوں سے نہیں ملیں گے۔ میری باتیں سن کر میری ساس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی، ہمارے پاس میکے کا جانے کا بھی راستہ موجود نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ سوچ لیا تھا کہ جیسا وہ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میری زندگی میں اور کچھ نہیں تھا سوائے اس چیز کے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان آئے، لیکن کسی نے بھی مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ کچھ عورتیں تو مجھے دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں کہ جیسے میں نے شادی کر کے کوئی گناہ کر لیا ہو، حالانکہ یہ شادی میرے گھر والوں نے دیکھ بھال کر کی تھی۔ خیر سب ملنا منانا ہو گیا، میں اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے کام والے کی باتیں یاد آ رہی تھی، آج وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ کیسی کام والی ہے؟ مہمانوں کے ہوتے ہوئے میری ساس کام کر رہی تھی۔ اس کا حلیہ بھی نوکرانیوں والا نہیں تھا۔ اگر وہ کام والی ہے تو گھر کے کاموں کے وقت وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ساری باتیں سوچ رہی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر سارے گھر میں دیکھوں آخر وہ کہاں ہے۔ یوں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر جا کر میں نے ساس کے کمرے کے علاوہ ایک اور کمرہ دیکھا۔ وہ کمرہ بھی کسی شادی شدہ جوڑے کا لگتا تھا۔ اس میں میک اپ کا سارا سامان، کپڑے اور ایک بیڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے کسی دلہن کا کمرہ ہے۔ میں اس کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کمرے میں ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ مجھے اس باتھ روم میں پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ادھر ادھر کھڑی آوازیں سن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کافی نور تھا، بلکہ ہلکی داڑھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ بھابی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھے بھابی کہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرا دیور ہے۔ میرے دل میں ذہن میں نوکرانی کی باتیں گونجنے لگی جس نے کہا تھا میرا دیور بہت زیادہ شیطانی دماغ کا مالک ہے، عورتوں کی عزتوں کے پیچھے ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اچھی طبیعت کا مالک لگ رہا تھا۔ تبھی غسل خانے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہی کام والی غسل خانے میں کھڑی تھی، ایسے جیسے گھر کی مالکن ہو، سج سنور کر باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے وہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں لگا۔ اس آدمی کی آواز بھی ایسی تھی جیسے میرے شوہر کی تھی۔ مجھے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، لیکن سوچا بھائی ہیں، ہو سکتا ہے مماثلت تو اس وجہ سے، لیکن کبھی سچ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ جس چیز کی تلاش میں آپ سرگرداں رہتے ہیں وہ تو آپ کے پہلو میں ہی ہوتا ہے۔ بس دماغ پر ایک جال پڑ جائے تو دل کے مقابلے میں دماغ جیت ہی جاتا ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، گزرتے ہوئے سبھی واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کام والی کی کوئی بات نہیں سنوں گی، اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے کام لوں گی اور رات کو بجلی بند کرنے کی بجائے اپنے شوہر کا چہرہ لازمی دیکھوں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں دن بھر سب سے کہتی رہی کہ کمرے کا بلب ٹھیک کرا دیں۔ کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میری ساس نے کہا کہ تم نے آتے گھر کی مرمت شروع کر دی، ابھی تمہیں آئے ہوئے یہاں تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، تھوڑے صبر سے کام لو۔ ان کی بات سن کے بجائے خاموش ہونے کے میں نے سوچ لیا کہ کوئی دوسرا حل نکالوں گی۔ ہر طرح سے لوگ یہاں پر مجھے میرے شوہر سے دور رکھنے، اسے دیکھنے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ ویسا کیوں کر رہے تھے؟ سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے قریبی دکان پر جا کر ایک چھوٹا سا موبائل خرید لیا۔ ویسے تو موبائل استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ایک عدد تاریخ کے لیے موبائل چاہیے تھی۔ اگر میں اپنے آپ پاس ٹارچ رکھتی تو کسی کو شک ہو جاتا۔ میں نے اپنے پاس موبائل رکھ لیا اور سسرال والوں سے کہہ دیا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہوتی ہے، یہاں آ کر مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، اس لیے میں نے ایک موبائل فون لے کر آئی ہوں۔
میرے شوہر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اسے دیکھنے کے لیے کیا ہے۔ رات کا وقت ہوا، میرا شوہر آج بھی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اندھیرا چھا گیا، رات گہری ہونے لگی، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرے شوہر نے مجھے محبت بھرے انداز میں سلام کیا اور کہنے لگا، آج میں آپ کے لیے جلدی گھر آیا ہوں، رات کو بھی ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میرے قریب آ کر بیٹھے اس نے موبائل کی ٹارچ آن کر دی۔ اس کا رخ اپنے شوہر کی طرف کر دیا۔ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اچانک ٹارچ آن کر دوں گی۔ ایسے ہی میں نے روشنی کی تو میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اپنے شوہر کو، یا اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ان عورتوں کے چہرے یاد آنے لگے جو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ شاید ان کو میرے شوہر کی حقیقت معلوم تھی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میرے سامنے بیٹھے شخص کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا اور مجھ پر ان کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، بس کڑواہٹ کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں غصے میں کھڑی ہو گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے میں نے اس وقت الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور بیگ پیک کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ اب اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں اس گھر میں کیسے رہوں؟ جس میں بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ تو میری مجبوری تھی۔ مجھے ہر حال میں اس گھر سے جانا تھا، مجھے اپنے بھائی کے گھر ہی جانا تھا۔ میں بھلے ہی غریب تھی مگر اتنی بھی بے آسرا نہیں تھی کہ کوئی ٹھکانہ نہ ملتا۔ اپنا بیگ باندھا اور باہر آ کر رکشے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر میرے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ آتا بھی کیسے اگر باہر اسے کہیں میرے ساتھ دیکھ لیتا تو یقیناً سب نے یہی کہنا تھا کہ ہم دونوں ہی گناہ گار ہیں۔ خیر سے میں نے رکشہ روکا اور اپنے گھر کے پتے پر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ جب میرے بھائی نے گھر کا دروازہ کھولا تو میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر، ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ میں گھر ناراض ہو کر آئی ہوں۔ میں جاتے ہی بھائی پر برس پڑی۔ بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کے ساتھ میری شادی کیسے کروا دی؟ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے بھائی نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی۔ میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی، رات والا واقعہ بھی بتا دیا۔ میرے شوہر کے بارے میں باتیں سن کر بہت غصہ ہو گئے۔ بولے، تم پاگل تو نہیں ہوگی ردا؟ میں تمہارے شوہر کو 1 سال سے جانتا ہوں، بلکہ پچھلی عید پر تو انہوں نے عید پڑھائی تھی۔ خیالوں میں رہتی ہو، لگتا ہے تم پر ٹی وی ڈراموں کا اثر ہو گیا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ تمہارے شوہر کو دنیا جانتی ہے، اس کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلاتے رہے ہیں، وہ بیان دیتا ہے، اچھا مولوی ہے۔ بھائی کی باتیں سن کر میرے ذہن میں اپنے دیور کا چہرہ ابھرا تھا جس نے مجھے بھابھی کہا تھا۔ تو پھر میرا شوہر کون ہے؟ میرے ذہن میں مختلف سوال آنے لگے، کیونکہ جسے میں نے دیکھا تو میرا شوہر تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ کسی کا بھی شوہر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا اور میرے بھائی نے مجھے اتنا سمجھایا، اتنا قائل کیا کہ مجھے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ چلو میں اپنے شوہر کو ایک اور موقع دے کر دیکھوں، لیکن اس سے پہلے میں جا کر ان سے ان سب کی وجہ تو پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے مجھے سب کچھ بگانے اور گھر سے نکالنے کے لیے کیا، یا پھر ان کی اور مجبوری تھی جس نے انہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ میں گھر آئی تھی، گھر آتے ہی میری ساس میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی حقیقت جان آئی ہوں۔ اماں جی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ یہ سنتے ہی میری ساس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آؤ بیٹی، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، جب تم سنو گی تو تمہارے دل کا میل خود ہی صاف ہو جائے گا۔ آپ اتنی بڑی بات کو دل کا میل کہہ رہی ہیں؟ حیرت ہے، آپ جیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹے کی ہر بات پر پردہ ڈالنے والی نہیں۔ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اگر آ کر میری بات سنو گی۔ میری ساس مجھے میرے دیور کے کمرے میں لے گئیں۔ اس کمرے میں مذہبی کتب بھی رکھی ہوئی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ بہت ساری ضرورت کی اشیاء، جائے نماز، تسبیح وغیرہ۔ میرے بیٹے کا کمرہ تھا، اس کے کمرے میں میرا بیٹا گھنٹوں تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر اپنی صلاحیت کے بنا پر مسجد میں امام لگ گیا۔ لیکن بیٹی، ہم کھانے والے 6-7 تھے۔ میرا ایک بیٹا کتنا کماتا تم کو پتہ ہے؟ امام مسجد کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 15,000 ہے۔ تم خود بتاؤ، مہنگائی کے اس دور میں 15,000 سے گزارا تو نہیں چلتا۔ بس پھر کیا کرنا تھا میرا بیٹا، اور کر بھی کر سکتا تھا۔ میرے بیٹے نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ کام سعادت مندی والا تھا، پر اس میں گھر کا خرچ نہیں چل پا رہا تھا۔ خودکشی کرنے سے تو بہتر تھا نا کہ بیٹا گھنگرو ڈال کر ناچ لیتا، اپنی شناخت بدل لیتا۔
لوگوں کو اب پتہ بھی نہیں ہے کہ مولوی عید والا اب عبداللہ ہے۔ لوگ اسے کو بلبل کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، اس لیے اس نے اپنی شناخت کو بدل ڈالا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا، اپنی داڑھی بھی نہ مونڈتا، تو پھر اسے کون اپنے فنکشن میں بلاتا؟ کون اس کو 50,000 روپے ایک دن کے دیتا؟ جبکہ مولوی بن کر بیچارے کو پورے مہینے میں صرف 70,000 ہی ملتے تھے۔ اب بتاؤ، جس ملک میں اللہ کے دین کی قدر ہی نہ ہو، جہاں پر لوگ مولوی کو 2,000 روپے اور ناچنے والیوں پر 10,000 لوٹاتے ہوں، تو وہاں پر مولوی زیادہ ہوں گے یا ناچنے والیاں؟ اپنی ساس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں جی، اس لیے تو دین کے راستے پر چلنے کا اجر بھی تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو میں اپنے شوہر سے کہوں گی، پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر لوں گی، لیکن میں کبھی بھی اپنے شوہر کو غلط راستے پر چلنے نہیں دوں گی۔ میں ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ میرا شوہر سب کچھ سننے کے لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ایسی سعادت مند بیوی آج کل کے زمانے میں نہیں ملتی جو کہ اپنے پیٹ پر پتھر رکھنے کی بات کرے۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو میں بھی یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میں واقعی پھر سے امام مسجد بن جاؤں گا، اور میں کبھی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں، توبہ کر لوں گا۔ میں تو اماں کی باتوں میں آ کر غلط راستے پر چل نکلا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پر میں اب سمجھتا ہوں کہ میرے گھر والے بھوکے نہیں مر رہے تھے، وہ تو رسم و رواج پورے کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسوں کی ہرس میں ہوتے تھے۔ پر اب میں تمہاری جیسی بیوی کے ساتھ کی وجہ سے دوبارہ سیدھے راستے پر آ گیا ہوں۔ میرے شوہر کی بات نے مجھے اتنی تسلی اور حوصلہ دیا کہ مجھے دنیا کے سب مسائل چھوٹے چھوٹے لگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خوبصورت دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔